بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، مگر جب یہ شور مچاتی ہے تو ساری دنیا میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ شہزادی، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ چاہے جو بھی ہو، آج تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ تم میرے بغیر جی لو گی یا نہیں، کیونکہ میں تو فیصلہ کر آیا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ شہزادی نے کہا، شہزادے حضور میں بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، مگر کوئی صورت ہوگی کہ ہمارے والدین مان جائیں۔ شہزادے نے بیزاری سے دوسری طرف منہ موڑتے ہوئے کہا، شہزادی صاحبہ، ہم نہ صرف دو الگ بلکہ مختلف ریاستوں کے چشم و چراغ ہیں۔ میں بابا حضور سے بات کر کے دیکھ چکا ہوں، ایک بار نہیں، جس ذریعے سے ان تک پیغام پہنچا سکا پہنچایا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بابا حضور نے میرا رشتہ ہمسائے ریاست کے بادشاہ کی بیٹی سے کر دی ہے، جو کہ بابا کا بہت اچھا دوست بھی ہے۔ شہزادی حیرت سے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شہزادے نے کہا، میں آپ کو یہ بتا کر دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ سمجھیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں، باقی کوئی بھی ہمارے ساتھ خوش نہیں ہے۔ اگر آپ نے آج فیصلہ نہ کیا تو ہم کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے۔ شہزادے نے شہزادی کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، شہزادی، میں اپنی ساری کشتیاں جلا آیا ہوں، کیا آپ بھی تیار ہے؟ شہزادی سوچ میں پڑ گئی۔ اتنے میں آواز آئی، گستاخ شہزادے۔ شہزادے نے گھبراہٹ میں شہزادی کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ پلٹ کر دیکھا تو شہزادی کا باپ بادشاہ سلامت اپنے گھوڑے پر سوار تھا، اور اس کے ساتھ اس کے چند سپاہی بھی گھوڑوں پر سوار کھڑے تھے۔ بادشاہ غصے سے گرجا، شہزادے، تمہیں ہماری ریاست میں داخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ کیا تمہارے باپ نے تمہیں بالکل ادب و آداب نہیں سکھائے؟ اوپر سے تم میری بیٹی کو ورگلا رہے ہو۔ شہزادہ شہزادی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بولا، بادشاہ سلامت، میں آپ کی بیٹی کو ورگلا نہیں رہا، میں آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں۔ بادشاہ دوبارہ گرجا، خاموش گستاخ، تم صرف بے ادب ہی نہیں، بے حیا بھی ہو۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، سپاہیوں، گرفتار کر لو اس ناہنجار کو، یہ میری بیٹی کو ورگلانا چاہتا ہے، اس میں بھی اس کے مکار باپ کی کوئی چال ہوگی۔ شہزادی بولی، نہیں ابا حضور، خدارا ایسا مت کیجیے۔ شہزادے تو بادشاہ گرجا، بہت ہوا، سپاہیوں۔ یہ سن کر سپاہی آگے بڑھے، انہوں نے شہزادے کو گرفتار کر لیا۔ شہزادی کہتی رہی، خدا کے لیے ابا حضور شہزادے کو چھوڑ دیں، شہزادہ بے قصور ہے، مگر بادشاہ نے شہزادی کی ایک نہ سنی، اور امی نے میرے ہاتھ سے کتاب چھینی اور بولی، آگے کی کہانی میں سناتی ہوں۔ پھر شہزادی نے بغاوت کر دی۔ شہزادہ زندہ سے شہزادی کو لے کر فرار ہو گیا، مگر بدقسمتی سے گھنے جنگل میں بھاگتے بھاگتے دونوں پکڑے گئے، اور وہی ہوا جو ظالم سماج ہمیشہ دو پیار کرنے والوں کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ کہہ کر امی میری کہانی کی کتاب لے کر چل پڑیں۔ میں نے کہا، امی آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میری کہانی واپس کریں۔ امی نے کہا، تیرے ساتھ کون سا دماغی مسئلہ ہے؟ کتنی بار اس کہانی کو پڑھے گی؟ یا تجھے لگتا ہے اس کہانی کا شہزادہ کتاب سے نکل کر گھوڑے پر سوار تجھے لینے کے لیے آ جائے گا؟ امی برآمدے میں رکھی چارپائی پر بیٹھ گئیں اور میری کتاب کو گھٹنے کے نیچے دبا لیا۔ میں نے کہا، میرے لیے تو شہزادہ ہی آئے گا، دیکھنا۔ وہ بولی، ہاں بھائی، پرائمری ٹیچر ہی ہوگا تیرا شہزادہ۔ میں نے چڑھ کر کہا، امی پھر پرائمری ٹیچر؟ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میں کسی پرائمری ٹیچر سے شادی نہیں کروں گی۔ امی سبزی بنا رہی تھی، وہ سبزی کاٹتے ہوئے بولی، باپ تیرا پرائمری اسکول میں ہیڈ ماسٹر ہے، تو ظاہر ہے رشتہ بھی کسی پرائمری ٹیچر کا ہی آئے گا۔ میں نے کہا، امی کیا مصیبت ہے، ابا پرائمری ٹیچر کے ہیڈ ماسٹر، مجھے بھی وہ ٹیچر بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ امی نے کہا، لیکن مڈل اسکول کے ٹیچر۔ میں نے کہا، اوپر سے شادی بھی میں کسی ٹیچر سے کروں، میں نے کون سا گناہ کیا ہے؟ امی نے کہا، گناہ ثواب کا فیصلہ بعد میں ہوگا، ابھی تو جا کر برتن دھو، میں نے دوپہر کا کھانا تیار کرنا ہے، اور خوابوں کی دنیا سے باہر آ جا۔ میں پاؤں پٹکتی کچن میں چلی گئی، اور ایک تو میری اماں بھی نہ، خواب دیکھنے پر بھی پابندی ہے کیا؟ میں منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میرا نام مشعل سلطان اور میرے ابا کا نام آغا سلطان ہے۔ میرے ابا پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں۔
सबसे बड़ी आपा की शादी हो चुकी है, वो कराची जैसे शहर में हमसे बहुत दूर हंसी खुशी अपने घर में आबाद हैं। उनसे छोटे भाई हैं जो आर्मी में हैं और आजकल कोयटा में होते हैं। जबकि एक दिन मैंने गलती से अपने मुंह से निकाल दिया कि अब्बू मैं भी अपना करियर बनाना चाहती हूँ। बस फिर क्या था, अब्बू ने कहा हाँ बेटा क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। टीचर्स की भर्ती शुरू होने वाली है, तुम टेस्ट दो, मैं भी तुम्हारे लिए कोशिश करूँगा। मैंने बहुत वावेला किया, क्या दुनिया में सिर्फ यही एक काम रह गया है? मगर अब्बा ने मेरी एक न मानी और अब जब भी मैं आईने में अपनी शक्ल देखती हूँ मुझे अपने चेहरे में अपनी नाक पर नज़र की ऐनक लगाए मुस्तकबिल की प्राइमरी टीचर नज़र आती है। उफ़ अल्लाह, अब्बू ने मेरी एक न सुनी और कर ली अपनी मनमानी। मुझे बचपन ही से कहानियाँ पढ़ने का शौक़ था। मैं अपने जेब खर्च से पैसे बचा बचा कर कहानियाँ ख़रीदती थी। कॉलेज में तालीम मुकम्मल करते हुए जी भर कर कहानियाँ और नावल पढ़े। जिस तरह हर कहानी में एक शहज़ादा हर रुकावट को रौंदते हुए अपनी शहज़ादी को लेने आ जाता है, बिल्कुल इसी तरह मेरी आंखें भी किसी शहज़ादे का ख्वाब देखती थीं। और क्यों ना देखती ख्वाब, मेरा नाम भी तो मशल सुल्तान है, शहज़ादियों वाला नाम। अचानक पीछे से आवाज़ आई, ये नाम रख कर ही तो मैंने बहुत बड़ी गलती की है लड़की, तू क्या सठिया गई है, अब खुद से बातें करने लगी है। मैंने बर्तन रैक में रखते हुए कहा, अम्मा खुदा का खौफ करें, आपने मुझ पर नज़र रखी हुई है। ये कहकर मैं किचन से निकल आई। तकरीबन 2 घंटे बाद अब्बू स्कूल से घर आ गए। अब्बू ने घर में दाखिल होते ही मुझे आवाज़ दी, मशल मशल बेटा। मैं अपने कमरे से निकल आई। मैंने अब्बू को सलाम किया। अब्बू ने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुबारक हो, मेरी बेटी की सरकारी नौकरी लग गई है। मेरी बेटी मिडिल स्कूल में 14वें ग्रेड की टीचर लगी है और ये मेरी बेटी का अपॉइंटमेंट लेटर है। अब्बू ये कहते हुए कमरे के अंदर चले गए और बेड पर लेट गए। अम्मी ये सुनकर किचन से निकल आईं और बोली, माशाअल्लाह मेरी बेटी तो बड़ी खुशकिस्मत है। मैं अपॉइंटमेंट लेटर लिए अपने कमरे में चली आई। गो के मुझे टीचिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन खुद मुख्तार होने का एहसास ही बहुत दिल फरेब होता है। अम्मी ने मेरी नौकरी लगने की खुशी में पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी। मैं भी ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी खुश थी। 1 हफ्ते के बाद स्कूल ज्वाइन करना था। मेरी प्रोफेशनल लाइफ शुरू होने वाली थी, मगर मैं अपने ख्वाबों भरी दुनिया को भी छोड़ना नहीं चाहती थी। डर था तो सिर्फ इस बात का कि कहीं अब अब्बू मेरे लिए प्राइमरी टीचर का रिश्ता ना ढूंढना शुरू कर दें। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल में मेरा पहला दिन था। चूँकि टीचिंग में मुझे कोई ख़ास दिलचस्पी ना थी, लेकिन जब मैं टीचर की हैसियत से स्कूल पहुंची तो स्टूडेंट्स जिस तरह इज़्ज़त से मुझे सलाम कर रही थी और इज़्ज़त दे रही थी तो मुझे मज़ा आ गया। आज मुझे महसूस हो रहा था कि टीचर होना बोरिंग हो सकता है, मगर 22 से इज़्ज़त तो है। बहरहाल चंद ही दिनों में मैं स्कूल में एडजस्ट हो गई। आखिर कैसे ना होती, हेडमास्टर की बेटी थी। स्टूडेंट को पढ़ाते पढ़ाते मज़ा आने लगा। मैं टीचिंग को बोरिंग समझती थी, मगर ये इतनी भी बोरिंग नहीं थी। मेरे हिस्से में 3री और 5वीं क्लास आई थी। अब तक जो मैं खुद स्टूडेंट थी, अब टीचर के ओहदे पर फाइज हो चुकी थी। ज़िंदगी का नया तजुर्बा बहुत अच्छा था, ख़ासकर 3री जमात के बच्चे। चूँकि छोटे थे इसलिए उनके साथ वक्त बहुत अच्छा गुजरता। बल्कि मुझे तो अब पता चला था कि बच्चे कितने अच्छे और मासूम होते हैं। अम्मी भी मेरे स्कूल में एडजस्ट होने से खुश थीं। नई क्लासेस के एडमिशन शुरू थे। मैं बहुत मेहनत और लगन से काम कर रही थी। बच्चों के एडमिशन मुकम्मल हुए तो क्लासेस का बाकायदा आगाज़ हो गया। ब्रेक से पहले की तमाम क्लासेस मैं 3री क्लास में लेती थी और ब्रेक के बाद की तमाम क्लासेस मेरी 5वीं क्लासेस में होती थी। 3री क्लास में पहला दिन था। मैं क्लास में दाखिल हुई, सारे बच्चे उठकर खड़े हो गए और मुझे सलाम किया, टीचर अस्सलाम वालेकुम। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बच्चों बैठ जाएं सब। सारे बच्चे अपनी अपनी चेयर्स पर बैठ गए। मैंने कहा, बच्चों क्या हाल है आप सबका? बच्चों ने यक ज़बान होकर कहा, हम बिल्कुल ठीक है। मैंने दोबारा कहा, नई क्लास में आकर कैसा लग रहा है? बच्चों ने दोबारा यक ज़बान होकर कहा, बहुत अच्छा। बच्चों का इस तरह यक ज़बान होकर जवाब देना मेरे लिए बहुत दिलचस्प था। मैंने मुस्कुराते हुए उन पर नज़र डाली और बोली, बहुत अच्छी बात है, चलें पहले तारुफ हो जाए। मेरा नाम मशल सुल्तान है।
آج سے میں آپ کی نئی ٹیچر ہوں۔ اتنے میں 7-8 سال کا بچہ کلاس میں داخل ہوا۔ وہ بالکل عین میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، میں بھی یہاں پڑھنے آیا ہوں۔ میں نے کہا، اوہ اچھا، تو آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ میں نے کلاس کی طرف نظر ڈالی۔ ایک بچہ بولا، ٹیچر کوئی سیٹ خالی نہیں ہے۔ دوسرا بچہ بولا، یہ ہماری کلاس کا نہیں ہے۔ کلاس کے اندر آنے والا بچہ فوراً بولا، میں اسی کلاس کا ہوں، آپ بڑی ٹیچر سے پوچھ لیں، میرا ابھی داخلہ ہوا ہے۔ میں نے کہا، اوہ اچھا۔ پھر میں نے ایک بڑے بچے سے کہا، بیٹا جاؤ اپنے نئی کلاس فیلو کے لیے کرسی لے کر آؤ۔ یہ سن کر وہ بچہ اٹھا اور باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چیئر لے آیا۔ میں نے کرسی کو فرنٹ پر رکھوایا۔ بچہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے پیار کیا اور باقاعدہ کلاس کا آغاز کر دیا۔ میری کلاس کے بچے بہت ذہین اور ایکٹیو تھے۔ یقیناً اس کا کریڈٹ اس ٹیچر کو بھی جاتا تھا جس کے پاس پہلے یہ کلاس تھی، خاص طور پر سب سے آخر میں آنے والا بچہ جس کا نام عاقل تھا۔ وہ باتیں بنانے میں بہت سمجھدار تھا لیکن پڑھائی میں بہت کمزور تھا۔ بہرحال میں نے اندازہ لگایا کہ یہ بچہ ذہین تھا، صرف اس پر محنت کرنا تھی۔ مجھے اپنی جاب میں مزہ آنے لگا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں بہت محنت کروں گی اور اپنے اس پروفیشن کی ذمہ داریاں بہت اچھے طریقے سے نبھاؤں گی۔ باقی سب تو ٹھیک تھا لیکن مجھے تیسری کلاس کے بچے عاقل پر بہت محنت کرنا پڑ رہی تھی۔ یوں تو وہ بہت سمجھدار لگتا تھا لیکن پڑھائی کے معاملے میں وہ بہت کند ذہن ثابت ہوا تھا۔ اسے سبق بہت مشکل سے یاد ہوتا تھا۔ تقریباً 1 مہینے کی محنت کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ یا تو محنت کرتا نہیں ہے یا وہ کند ذہن ہے۔ میں بریک کے وقت پرنسپل کے آفس سے نکلی۔ اچانک میری نظر عاقل پر پڑی۔ بچے کھیلنے میں مصروف تھے جبکہ وہ خاموشی سے دور بیٹھا سب کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ چوتھا دن تھا۔ میں اسے نوٹ کر رہی تھی۔ کلاس میں بھی خاموش رہتا، سبق بھی یاد نہ ہوتا، اور جب سبق یاد نہ کرنے کی وجہ پوچھی جاتی تو رونے والا منہ بنا لیتا۔ مجھے یہی شکایت دوسری ٹیچر سے بھی ملی تھی۔ بریک کے بعد میں 5ویں کلاس کو پڑھایا کرتی تھی، لہٰذا اگلے دن میں نے عاقل سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ اگلے دن میں کلاس میں آئی۔ حاضری کے بعد پڑھائی شروع ہوئی تو سب سے پہلے میں نے عاقل کو سبق سنانے کے لیے کہا، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ خاموشی کے ساتھ اپنی سیٹ پر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ آج مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا کیونکہ وہ روزانہ ایسا ہی کرتا تھا۔ میں نے عاقل کو ڈانٹتے ہوئے کہا، عاقل تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ روزانہ تم ایسا ہی کرتے ہو۔ اگر پڑھنا نہیں چاہتے تو اسکول آتے کیوں ہو؟ مگر اب میں تمہیں سزا دوں گی۔ اتنا سننا تھا کہ وہ رونے لگا۔ اس کے آنسو گر رہے تھے۔ وہ سسکیاں لینے لگا۔ میں اسے اس طرح روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کلاس میں بھی گہری خاموشی تھی۔ ہر بچہ خاموشی سے عاقل کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ میں پکڑی کتاب میز پر رکھی، اسے اپنے پاس بلایا اور بولی، عاقل تم اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ میں نے تو تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولا، ہمارے گاؤں میں کوئی بھی پڑھ لکھ نہیں سکتا۔ میں جب یہاں میرے جیسے بچوں کو پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے بھی پڑھنے کا دل کرتا ہے، مگر جب میں گھر جاتا ہوں تو مجھے کوئی نہیں پڑھاتا کیونکہ کسی کو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ تو میں کیا کروں؟ میں روز امی سے لڑتا ہوں تو امی کہتی ہیں کہ اسکول نہ جاؤ، ہم کون سا تمہیں زبردستی اسکول بھیجتے ہیں۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جہاں سب کے سب ان پڑھ ہیں، اور اگر ایک بچہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں بھی کسی کو دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے عاقل کے آنسو پہنچے، اسے چپ کرایا اور بڑی محبت سے اسے کہا، اچھا عاقل تم پریشان مت ہو، اگر کوئی اور تمہیں نہیں پڑھاتا ہے تو میں تمہیں پڑھاؤں گی، میں بریک میں تمہیں پڑھاؤں گی، تم اب خاموش ہو جاؤ، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میرے حوصلہ دینے سے وہ خاموش ہو گیا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں بریک ٹائم اسکول کے پرنسپل سے ملی، عاقل کا ریکارڈ نکالا تو پرنسپل نے بتایا کہ وہ پہلے کسی اور اسکول میں پڑھتا تھا، مگر اس اسکول کا کوئی سرٹیفکیٹ اس کی والدہ کے پاس نہیں تھا، مگر جب ٹیسٹ لیا گیا تو وہ اس میں پاس ہو گیا۔ چونکہ وہ اسکول میں نیا اسٹوڈنٹ تھا اس لیے اسے کوئی نہیں جانتا تھا، لہٰذا میں نے اپنا فوکس عاقل پر کر لیا۔ مجھے اسے دوسرے بچوں کے برابر لے کر آنا تھا۔ اسے پڑھنے کا شوق بھی تھا۔ میں روزانہ بریک ٹائم عاقل کو پڑھانے لگی۔ وہ تو پہلے بھی کھیلتا نہیں تھا، بس ایک جگہ خاموشی سے بیٹھا دوسرے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا رہتا تھا۔
جیسے ہی بریک ہوتی وہ کتابیں لے کر فوراً میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ میں اس کی یہ لگن دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں جو بھی ہوم ورک دیتی بریک ٹائم اسے یاد کروا دیتی۔ عاقل دل لگا کر کام کرتا، لیکن وہ پڑھائی میں بہت کمزور تھا۔ نہ جانے وہ کس اسکول میں پڑھتا رہا تھا کہ وہ اس پر محنت کیے بغیر اسے اگلی کلاسز میں پروموٹ کرتے رہے تھے۔ لیکن اس کی لگن دیکھ کر واضح تھا کہ اگر وہ اسی طرح محنت کرتا رہا تو بہت جلد وہ دوسرے بچوں سے آگے نکل جائے گا۔ ایک دن اسکول کی چھٹی ہوئی، میری وین لیٹ ہو گئی۔ پہلے تو میں اسٹاف روم میں بیٹھی رہی، پھر اسٹاف روم سے باہر آ کر ٹہلنے لگی۔ وین ڈرائیور کی کال آئی کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں اسکول میں ہی ہوں۔ تمام اسٹوڈنٹس چلے گئے، تمام ٹیچرز بھی گھروں کو چلی گئیں۔ اسکول کی پرنسپل کی بھی گاڑی آ گئی اور میرے پاس آئیں اور بولی مشل ابھی تک یہیں ہو؟ میں نے کہا جی ڈرائیور کی کال آئی ہے، گاڑی خراب ہو گئی ہے، بس وہ پہنچنے ہی والا ہے۔ پرنسپل نے کہا اوہ اچھا چلیں، آپ کے جانے تک گارڈ اسکول میں ہی رہے گا، باقی میری گاڑی آ گئی ہے، میں اب چلتی ہوں، کوئی پرابلم ہو تو مجھے فون کر دیجیے گا۔ میں نے کہا شکریہ میم، ضرور انشاءاللہ۔ پرنسپل چلی گئی۔ اب خالی اسکول تھا، صرف میں تھی اور میری وجہ سے اسکول گارڈ بھی رکا ہوا تھا۔ میں برآمدے سے پلر کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی تھی کہ اچانک مجھے اپنے پیچھے ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ میں نے مڑ کر دیکھا، دو بچے دیوار کی اوٹ سے جھانک کر مجھے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ جیسے میں نے انہیں دیکھا وہ ہنستے ہوئے بھاگ پڑے۔ میں حیران تھی کہ پورا اسکول خالی ہو گیا تھا تو یہ بچے کیوں اب تک اس اسکول میں تھے۔ میں ان کے پیچھے چل پڑی، مگر بچے سامنے نہیں تھے، دور اسکول کی پرانی بلڈنگ تھی۔ وہاں بچے مجھے نظر آئے مگر وہ چھپ کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے ان کے اس طرز عمل پر بہت حیرت ہو رہی تھی۔ میں ان کی طرف چل پڑی۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ اسکول کے پچھلے حصے کی طرف بھاگ پڑے۔ کیونکہ وہ مجھ سے بہت دور تھے اس لیے میں انہیں پہچان نہیں سکی تھی کہ وہ کس کلاس کے بچے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ یہ اسکول کی پرانی بلڈنگ تھی، اس میں بہت سارے کمرے بنے ہوئے تھے جو آج بھی زیر استعمال تھے، لیکن اس بلڈنگ کے پیچھے اسکول کا خالی پلاٹ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ بھاری ہے، اس لیے پرنسپل نے اس جگہ 4 دیواری کرا کر گیٹ لگوا دیا تھا۔ گیٹ پر ہر وقت تالا لگا رہتا تھا۔ ویسے کسی نے آج تک اس طرف کچھ دیکھا نہیں تھا۔ چند ایسے واقعات ہوئے تھے کہ بچے یہاں آئے اور بے ہوش ہو گئے۔ نہیں معلوم یہ محض اتفاق تھا یا اس میں کوئی حقیقت تھی۔ بہرحال پرانی بلڈنگ بھی یہی تھی اور اس بلڈنگ میں کلاسز بھی ہو رہی تھی، لیکن کبھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ میں گیٹ کے پاس گئی، اسی اثناء میں گلاب کا ایک پھول میرے منہ پر آ کر لگا اور نیچے گر گیا۔ میں نے گلاب کا پھول اٹھایا، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک کسی نے پیچھے سے میرا دوپٹہ کھینچا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک 5-6 سال کا بچہ کھڑا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں گلاب کا پھول پکڑا ہوا تھا۔ اس نے گلاب کا پھول میری طرف بڑھایا اور بولا آپ بہت اچھی ہیں، ہم سب آپ کو پسند کرتے ہیں۔ میں نے کہا اوہ اچھا، کون سب؟ وہ بولا میں، میرا بڑا بھائی، میری آپا اور میرے بہت سارے بہن بھائی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اتنے میں میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ میں نے پرس سے موبائل نکالا، ڈرائیور کی کال تھی۔ بولا بیٹا باہر آ جائیں، میں آ گیا ہوں۔ میں نے کہا جی انکل، بس میں 5 منٹ میں آئی۔ یہ کہہ کر میں نے موبائل بند کیا اور بچے کی طرف مڑی۔ دیکھا تو بچہ غائب تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھتی رہی لیکن اب یہاں کوئی نہیں تھا۔ میں وہاں سے چل پڑی۔ ڈرائیور انکل انتظار کر رہے تھے۔ میں گھر پہنچی۔ امی نے مجھے دیکھتے ہی کہا ہائے مشل، اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں تمہیں فون کرنے ہی والی تھی۔ خالہ سکینہ بھی آئی بیٹھی تھی۔ میں نے انہیں سلام کیا اور بولی ارے امی تو کر لیتی نا فون، میری وین خراب ہو گئی تھی اس لیے ڈرائیور انکل اسکول دیر سے آئے، تبھی دیر ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ سکینہ خالہ مسیری پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے براجمان تھی۔ بولی ارے مشل، دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی ہو، جس گھر میں جاؤ گی مشل بن کر جاؤ گی۔ امی نے کہا خالہ گھر بھی تم نے میری مشل جیسا ہی روشن دیکھنا ہے۔ میں کمرے سے ہی چلائی امی آپ کو تو ہر کام کی جلدی ہوتی ہے، آپ چاہتی کیا ہیں؟ کیوں ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں؟ سکینہ خالہ بولی توبہ توبہ مشل، اتنی خوبصورت شکل پر اتنی لمبی زبان اچھی نہیں لگتی۔ میں نے چینج کیا اور باہر آئی۔ میں مسحری کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی
اور بولی خالہ زبان چلانے کی کیا بات ہے، ابھی تو میری نوکری لگی ہے، چند دن تو مجھے سکون سے کام کرنے دیں۔ امی نے کھانا میرے سامنے رکھا اور بولیں، میری لڑاکا بچی کھانا کھا لے، ٹینشن مت لے، تیری پسندیدہ کہانی میں نے تیرے کمرے میں رکھ دی ہے۔ میں نے امی پر مسکراتے ہوئے نظر ڈالی کیونکہ وہ بہت محبت سے میرے سامنے ہتھیار ڈال رہی تھی۔ میں نے کھانا کھایا، ظہر کی نماز ادا کی اور اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ گرمیوں کے دن تھے، اس لیے بھی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی تھی۔ میں اسکول کی پرانی بلڈنگ کے پیچھے اسی گیٹ کے پاس کھڑی تھی جس پر تالا لگا ہوتا تھا۔ میں اس تالے کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ تنگ آ کر میں پیچھے ہٹی کہ اتنے میں گیٹ پر لگا تالا خود بخود کھل گیا۔ میں جلدی سے آگے بڑھی، میں نے تالا نکالا اور اسے نیچے پھینک دیا۔ میں بھی گیٹ کھول کر اندر داخل ہو گئی، مگر یہ کیا، یہاں تو اسکول کا پرانا فرنیچر، کباڑ کی فالتو چیزیں رکھی جاتی تھیں، مگر یہاں تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ ایک کھلا میدان تھا۔ میرے سامنے کچھ فاصلے پر بہت بڑا جنگل تھا۔ میں جنگل کی طرف بھاگی۔ میں جنگل میں داخل ہونے ہی لگی تھی کہ مجھے امی اور ابو کی آواز آئی، مشل، رک جاؤ مشل۔ میں نے اپنے بائیں طرف دیکھا، مجھ سے تھوڑی دور امی اور ابو کھڑے تھے۔ میں نے کہا، مشل وہاں مت جاؤ، ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے کہا، نہیں امی، میں نے اسے تلاش کرنا ہے۔ ابو بولے، تم کس کی تلاش میں ہو؟ بیٹا ہماری طرف دیکھو، ہم تمہارے اپنے ہیں، صرف ہم۔ میں نے کہا، آپ کی بات ٹھیک ہے ابو، لیکن میرا ایک حصہ یہیں کہیں کھو گیا ہے، مجھے اسے ڈھونڈنا ہے۔ یہ کہہ کر میں جنگل کے اندر بھاگ پڑی۔ پیچھے سے مجھے امی اور ابو کی آوازیں آتی رہیں، وہ مجھے پکار رہے تھے، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ کون سی طاقت مجھے اپنی طرف کھینچتے ہوئے لے جا رہی ہے۔ مجھے بس یہی لگ رہا تھا کہ جیسے میرے جسم کا کوئی حصہ کہیں گم ہو گیا ہے۔ شاید یہ میرا پاگل پن تھا، لیکن میرے اندر کی بے چینی پر میرا کوئی اختیار نہیں تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی جنگل کے اندر بھاگتی چلی جا رہی تھی کہ اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور میں دھڑام سے زمین پر آ گری۔ اسی لمحے مجھے آواز آئی، میں آپ کی مدد کروں؟ میں نے مڑ کر دیکھا، ایک بہت خوبصورت لڑکا میرا ہم عمر ہی تھا، میری طرف ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ میں نے چند لمحے سوچا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے مجھے اٹھنے میں میری مدد کی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیا کہوں۔ اس نے مجھ پر ایک نظر ڈالی اور خاموشی سے چل پڑا۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیسی کشش تھی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اسی لمحے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، میرے پیچھے امی کھڑی تھی۔ امی کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگیں، وہاں مت جا میری بچی، وہ جگہ تیری نہیں ہے۔ میں نے کہا، امی میرا ہاتھ چھوڑیں۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے اس حسین اجنبی کی طرف دیکھا، مگر وہ جا چکا تھا۔ میں نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بولی، بس آ گیا آپ کو سکون؟ ہر وقت آپ میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں، آپ میرے خوابوں کی دشمن ہیں، میری سوچوں پر پہرا لگا کر رکھنا چاہتی ہیں۔ میں غصے میں چلاتے ہوئے پیچھے ہٹ رہی تھی اور امی آہستہ آہستہ محبت سے مجھے کہہ رہی تھی، مشل پیچھے مت جاؤ۔ اچانک میرا پاؤں پھسلا، پیچھے بہت بڑا گڑھا تھا۔ میں اس گڑھے میں جا گری، میرے منہ سے چیخ نکلی۔ امی نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور چلائیں، مشل! کیا ہوا مشل، کیا ہوا؟ امی میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سہلانا شروع کر دیا اور بولی، بیٹا تم بہت زور سے چیخی ہو، شاید کوئی برا خواب دیکھ رہی تھی۔ امی نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، پانی پی لو بیٹا، سب ٹھیک ہے، میں ہوں اپنی بیٹی کے پاس۔ میں نے پانی پیا اور دوبارہ لیٹ گئی۔ امی نے کہا، اب بہتر ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ امی نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، شاباش، تم بہت تھکی ہوئی تھی، کافی دیر سے سو رہی تھی، بس اب جلدی اٹھ جاؤ کیونکہ عصر کا وقت ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، جی امی ٹھیک ہے۔ امی چلی گئیں۔ یہ غلط نہیں تھا کہ میں شروع سے ہی کہانیوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی۔ کتابوں میں رہنے والے بہت حساس ہوتے ہیں۔ میرے اندر بھی ایک مشل تھی جو اندر کہیں مشل جلائے بیٹھی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ کوئی آئے جو مجھے محبت کی آخری حد تک چاہے، جس کی زندگی کا حسن میری ذات ہو، جس کی آنکھوں میں میری دنیا آباد ہو، جس کے دل پر صرف ایک میرا نام لکھا ہو۔ محبت پر میرا اتنا یقین تھا جتنا اپنے دل کے دھڑکنے پر تھا۔
شاید امی ٹھیک ہی کہتی تھیں کہ میں خوابوں اور خیالوں کی دنیا میں رہتی تھی۔ خیر، میں اٹھی، میں نے وضو کیا، عصر کی نماز ادا کی۔ عصر کی نماز کے بعد میں نے امی سے کہا، امی اگر آپ اجازت دیں تو میں لائبریری چلی جاؤں۔ جب سے اسکول میں جاب ہوئی ہے تب سے کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ امی نے کہا چلو ٹھیک ہے مگر جلدی آ جانا۔ میں نے کہا جی امی بس کتاب ایشو کرا کے گھر لے آؤں گی۔ میں گھر سے نکلی اور پیدل ہی لائبریری کی طرف چل پڑی۔ ہمارے گھر کے قریب ہی چھوٹی سی گورنمنٹ کی لائبریری بنی ہوئی تھی۔ چھوٹی سی لائبریری میرے لیے جنت سے کم نہ تھی۔ میں لائبریری پہنچی، میں نے اپنی پسند کی کتاب تلاش کی، ایشو کرایا اور گھر کے لیے واپس ہو لی۔ لائبریری کے لان سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک بچہ بلڈنگ کی دیوار کی اوٹ سے چھپ کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ مجھے دیکھ کر ہنسا اور لائبریری کے پچھلے حصے کی طرف بھاگ پڑا۔ میں اس بچے کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی میں لائبریری کے پچھلے حصے میں پہنچی، کیا دیکھتی ہوں کہ عاقل کھڑا تھا اور مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ میں نے کہا عاقل تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بولا آپ کا پیچھا کر رہا ہوں۔ اس کا جواب سن کر میں کہکا لگا کر ہنس پڑی اور بولی اچھا تو یہ بات ہے، چلو آؤ میرے ساتھ۔ وہ میرے قریب آیا اور ہم دونوں لائبریری سے باہر کی طرف چل پڑے۔ میں نے کہا تم یہاں کس کے ساتھ آئے ہو؟ وہ بولا میں اکیلا آیا ہوں آپ کا گھر ڈھونڈتے ہوئے۔ میں نے کہا کیا واقعی؟ وہ بولا جی آپ اتنی اچھی ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے پاس پڑھتا ہی رہوں۔ سچ پوچھیں تو مجھے پڑھنے میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس طرح تو تم کلاس میں سب سے آگے نکل جاؤ گے۔ عاقل نے کہا میں اب گھر جاتا ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کیا تم اکیلے جاؤ گے؟ وہ اسی وقت بھاگ پڑا اور بولا میں چلا جاؤں گا، خدا حافظ۔ میں اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ ایک دن میں تھکی ہاری اسکول سے واپس گھر پہنچی۔ میں اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ مجھے بہت گرمی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اچانک ٹیمپریچر بڑھ گیا ہو۔ میں اٹھی، میں نے فین فل سپیڈ پر کر دیا مگر گرمی تھی کہ جیسے کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ امی گھر پر نہیں تھیں، بڑی پھپھو نے انہیں کسی ضروری کام سے گھر بلایا تھا۔ میں گھر پر اکیلی تھی، باہر موسم نارمل تھا، اتنی تو گرمی نہیں تھی جتنی کمرے کے اندر تھی۔ مجھے شدید نیند آنے لگی، شاید میں بہت تھکی ہوئی تھی۔ میں امی کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ امی کے کمرے میں اے سی لگا ہوا تھا۔ میں نے اے سی آن کیا اور بستر پر دراز ہو گئی۔ نیند کسی نشے کی مانند میری آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ یہاں تکیے پر سر رکھا، وہاں مجھے نیند آ گئی۔ میرے ساتھ چلو مشل، تمہاری خاطر میں سب کچھ چھوڑ آیا ہوں۔ میں حیرت سے اس اجنبی کو دیکھ رہی تھی۔ ہم دریا کنارے کھڑے تھے۔ اس نے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور بولا ہم نے دریا کے اس پار جانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تم اس دنیا کی نہیں ہو، اسی لیے میں تمہاری خاطر اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ وہ بولا نہیں، ہم خواب کی دنیا سے نکل آئے ہیں۔ اسی لمحے گھوڑے پر سوار کچھ لوگ ہماری طرف بڑھ رہے تھے، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ گھوڑے ہوا میں اڑ رہے تھے، ان کے بڑے بڑے پر لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا وہ کون ہے؟ اجنبی نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا، اتنے میں وہ ہم تک پہنچ چکے تھے۔ 5 گھوڑے تھے، ہر گھوڑے پر ایک عجیب و غریب شکل کا شخص بیٹھا تھا۔ سب سے آگے والے شخص نے کہا شہزادہ حضور، شہنشاہ کوکاف آپ کو فوراً طلب کر رہے ہیں، بہتر ہوگا آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ میں نہیں جانتی تھی میں کس دنیا میں ہوں، مجھے تو صرف یہ علم تھا کہ میں اس اجنبی کی خاطر یہاں آئی تھی، مگر وہ شہزادہ تھا اور میں کوکاف میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزادے نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم وہاں سے چل پڑے۔ تھوڑی دیر میں ہم ایک محل کے سامنے کھڑے تھے۔ ہم محل کے اندر داخل ہو گئے۔ شہزادہ ایک کمرے کے اندر چلا گیا، میں بھی اس کے پیچھے اس کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ ایک ادھیڑ عمر کا بھاری بھرکم روبدار شخص کمرے کے اندر بے چینی کی حالت میں ٹہل رہا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ رک گیا۔ بولا شہزادے کیا آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ شہزادہ بولا نہیں بابا، مجھے یاد ہے۔ دوسرا شخص بولا تو کیا اس لڑکی کو بتایا ہے کہ ہم کون ہیں؟ یہ سن کر شہزادہ خاموش ہو گیا۔ تو اس شخص نے کہا اوہ مطلب نہیں بتایا، تو میں بتا دیتا ہوں۔ شہزادے نے چونک کر اپنے والد کی طرف دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو مگر نہ کہہ سکا۔ وہ شخص میرے قریب آیا اور بولا جانتی ہو تم اس وقت کہاں کھڑی ہو؟ میں خاموش رہی۔ وہ بولا تم اس وقت کوکاف میں کھڑی ہو اور یہ
क्या तुम जानती हो कि हम कौन हैं? मैंने नहीं में सर हिला दिया। वो बोला, हम जिन्नात हैं। मैं शहंशाह कोकाफ हूँ और ये मेरा बेटा कोकाफ का शहज़ादा है, एक जिन है। क्या तुम जिन के साथ मोहब्बत कर पाओगी? शहज़ादा बोला, बाबा हुजूर, आप मशल को बहका रहे हैं। शहंशाह गुस्से से गरजा, नहीं, मैं इसे हकीकत बता रहा हूँ जो इसे तुम बताते हुए डर रहे थे। शहज़ादे ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, बाबा मशल कहीं नहीं जाने वाली, देख लीजिएगा। ये कहकर वो मुझे लेकर बाहर की तरफ चल पड़ा। शहंशाह ने कहा, शहज़ादे, तुम कोकाफ से बाहर नहीं जा सकोगे, याद रखना, और तुम्हें इसे वापस भेजना होगा। शहज़ादा बोला, बाबा मैं आप ही का बेटा हूँ, पीछे नहीं हटूंगा। चलते चलते हम महल से बाहर आ गए। हर तरफ जिन्नात आ जा रहे थे जो गुजरते हुए मुझे बहुत गौर और हैरत से देखते। शहज़ादे ने कहा, क्या अब भी तुम चली जाओगी, ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूँ? इंसान और जिन एक साथ शादी कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। मैं एक ऐसे जोड़े को जानता हूँ, मैं तुम्हें उनके पास ले जा सकता हूँ। वो बोला, हमारा एक ख़ानदान उस स्कूल में आबाद है जहाँ तुम पढ़ाती हो। मैंने वहाँ तुम्हें देखा था और तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आया। मैं जानता हूँ तुम ऐसे हम सफ़र की राह देख रही हो जिसके लिए तुमसे ज़्यादा कुछ भी अहम ना हो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे लिए तुमसे ज़्यादा कुछ भी अहम नहीं है। मैं उसे तवज्जो से सुन रही थी। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखता रहा, फिर आगे बढ़ गया। मैंने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उसने पलटकर मुझे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर चलें? मैंने हाँ में सर हिला दिया। एक लम्हे के लिए मैं सब कुछ भूल चुकी थी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। हम तेज़ तेज़ कदम उठाते अनजान सिमत की तरफ चले जा रहे थे। शहज़ादे ने कहा, महल से बाहर भी मेरा एक कमरा ख़ास है, वहाँ से मैंने कुछ लेना है, उसके बाद हम कोहकाफ छोड़ देंगे। चलते चलते हम एक कमरे के अंदर चले गए। शहज़ादे ने एक संदूक से 2 अंगूठियाँ निकालीं, एक अपनी उंगली में पहनी और दूसरी मेरी उंगली में पहना दी। मैंने कहा, ये कैसी अंगूठी है? वो बोला, मेरे साथ आओ, फिर बताता हूँ। हम कमरे से निकले ही थे कि हमारे सामने शहंशाह के सिपाही खड़े थे। कहने लगे, शहज़ादा हुजूर, आप कहीं नहीं जा सकते, ये शहंशाह का हुक्म है। शहज़ादे ने कहा, लेकिन शहंशाह मुझे ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते। सिपाही बोला, ये हम नहीं जानते, हम तो शहंशाह के हुक्म के ताबे हैं। ये कहकर एक सिपाही ने मेरा हाथ पकड़ लिया। शहज़ादा चिल्लाया, मशल को छोड़ दो। उसी लम्हे दूसरे सिपाही ने शहज़ादे को पकड़ा और फिर क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। मैं बेहोश हो गई। मशल कितना सोगी, उठ जाओ, अम्मी ने मुझे झंझोड़ते हुए कहा, मगर मेरा जिस्म बेसुध बिस्तर पर पड़ा था। मशल, मशल तुम उठ क्यों नहीं रही? अम्मी मेरे पास बैठ गईं, मेरा चेहरा थपथपाने और मेरे हाथ पांव सहलाने लगीं, मगर मेरे अंदर कोई हरकत न थी। अम्मी ने कहा, हाय अल्लाह, मेरी बच्ची को क्या हो गया? अम्मी ने अपने कान को मेरे सीने पर रख दिया और मेरे दिल की धड़कन सुनने लगी। दिल धड़क रहा था, मगर मेरा राबता इस दुनिया से मुनक़ता हो चुका था। अम्मी मेरे सरहाने बैठ गईं, उन्होंने मेरा सर अपनी गोद में रख लिया। इतने में अब्बू कमरे में आए और कहने लगे, अदीला क्या हुआ मशल को? अम्मी ने रोते हुए कहा, मशल के अब्बा आप खुद देख लें, मशल हमारे पास नहीं है, ना जाने कहाँ चली गई है। अब्बू ने मेरी नब्ज़ चेक की, मेरी नब्ज़ बहुत आहिस्ता चल रही थी। अब्बू ने फ़ौरन एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया। कुछ ही देर में एम्बुलेंस पहुंच गई। अब्बू और अम्मी मुझे लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने मुझे चेक किया और मुझे अस्पताल में दाखिल कर लिया। 24 घंटे गुजर गए। मुझे होश में लाने के लिए डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश करते रहे, मगर कामयाब नहीं हो सके। आखिर डॉक्टर ने अब्बू से कहा, मशल कोमा में चली गई है, आप दुआ करें। ये सुनते ही अम्मी और अब्बू के पैरों तले ज़मीन निकल गई। अम्मी ज़ोर ज़ोर से रोने लगीं। डॉक्टर काशिफ हमारे शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर थे। बोले, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप रोने की बजाय दुआ करें। मुझे होश आया। मैं एक शानदार कुर्सी पर बैठी हुई थी। ये एक बहुत बड़ा और ख़ूबसूरत कमरा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी शहज़ादे का कमरा हो। मैंने कुर्सी से उठने की कोशिश की, मगर मैं उठ नहीं पा रही थी। मैंने कुर्सी से उठने के लिए पूरा ज़ोर लगाना शुरू कर दिया, मगर कामयाब ना हो सकी। इतने में एक जिनज़ादी मेरे सामने खड़ी थी। बोली, कोई फ़ायदा नहीं ज़ोर लगाने का, आपको जादुई रस्सियों के साथ बांधा गया है, ये नज़र नहीं आती हैं। मैंने कहा, शहज़ादा कहाँ है? वो बोली, उन्हें कैद खाने में कैद किया गया है। मैं चिल्लाई, मगर क्यों? वो बोली, कोकाफ के शहंशाह की मर्ज़ी, वो शहंशाह के बेटे हैं। ये कहकर वो कमरे से जाने लगी। मैंने कहा, रुक जाओ,
تم کہیں نہیں جا سکتی۔ قید خانہ کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ۔ وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی اور بولی، تو کیا تم قید خانے میں جاؤ گی جبکہ تم خود قید ہو؟ میں نے غصے سے کہا، ہاں میں جاؤں گی، تم سے جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ اس نے میرا غصہ دیکھا تو بولی، محل سے باہر نکلتے ہی مغرب کی طرف کالی پہاڑی نظر آ رہی ہے۔ قید خانے اس پہاڑی کے اندر بنائے گئے ہیں، مگر پہلے خود تو آزاد ہو جاؤ۔ پھر وہ بڑے غرور سے بولی، ہم جنات ہیں، تمہیں ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے جہاں سے آئی ہو وہیں لوٹ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ میں نے کرسی پر سر ٹکائے آنکھیں بند کر لیں۔ میری آنکھوں کے سامنے شہزادے کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ شہزادے کے ساتھ گزارے چند لمحے اس کی محبت بتانے کے لیے کافی تھے۔ میرا رابطہ میری دنیا سے کٹ چکا تھا۔ میری زندگی کا فیصلہ ہونا ابھی باقی تھا، مگر فی الحال میں شہزادے کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں کمرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ خالی ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں انسان تھی اور مجھ پہ جنات جیسی طاقت نہیں تھی۔ میری نظر انگلی میں پہنی اس انگوٹھی پر پڑی جو شہزادے نے میری انگلی میں پہنائی تھی۔ چند لمحے تو میں اس انگوٹھی کو دیکھتی رہی، آخر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں جھکی، بڑی مشکل سے اپنا چہرہ انگوٹھی تک لا سکی اور میں نے انگوٹھی کو چوم لیا۔ جو ہی میں نے انگوٹھی کو چوما، میں دھڑام سے زمین پر جا گری۔ میں جادوئی رسیوں سے آزاد ہو چکی تھی۔ میں نے انگوٹھی پر نظر ڈالی، یقیناً یہ جادوئی انگوٹھی تھی۔ میں نے ایک بار پھر انگوٹھی کو چوم لیا۔ میں اٹھی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ مجھے جلد از جلد محل سے باہر نکلنا تھا اور کالی پہاڑی کے اندر جانا تھا۔ میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ راہداریوں سے ہوتی میں محل سے باہر آ گئی۔ مغرب کی طرف مجھے کالی پہاڑیاں نظر آنے لگیں۔ میں کالی پہاڑی کی طرف بھاگ پڑی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ پہلے تو ہر طرف جنات گھوم پھر رہے ہوتے تھے، تو آج سب کہاں غائب ہو گئے؟ میں کالی پہاڑی کے اندر داخل ہو گئی۔ ہر طرف کمرے ہی کمرے تھے اور کچھ جیلیں بھی بنی ہوئی تھیں۔ میں نے جیسے ہی پہلے کمرے کا دروازہ کھولا، کمرے میں شہزادہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی مسکرایا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ شہزادے نے کہا، مشل، مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گی۔ مجھے جادوئی رسیوں کے ساتھ باندھا گیا ہے اور میری انگوٹھی بھی کہیں گر گئی ہے۔ اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر میری انگلی میں پہنا دو۔ میں نے جلدی سے انگوٹھی نکال کر شہزادے کی انگلی میں پہنا دی۔ شہزادے نے انگوٹھی کو چوما اور جادوئی رسیوں سے آزاد ہو گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولا، شہنشاہ چاہتے ہیں میں کوہکاف کی بھاگ دوڑ سنبھالوں، مگر میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میں مسکرائی۔ شہزادے نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہم کالی پہاڑی سے باہر آ گئے۔ ڈاکٹر نے میری نبض چیک کی۔ وہ چہرے پر شدید پریشانی لیے اس مشین کی طرف دیکھ رہا تھا جو میرے دل کی دھڑکن کا بتا رہی تھی۔ ابو نے کہا، ڈاکٹر صاحب، ہماری بیٹی کو کیا ہوا ہے؟ کچھ بتائیں تو صحیح۔ ڈاکٹر نے اسٹیتھوسکوپ اپنے گلے میں ڈالا اور بولا، نہیں معلوم سلطان صاحب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی بیٹی کو کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں تھی، گھر میں بھی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ آپ کی بیٹی صحیح سلامت اسکول سے واپس آ کر کمرے میں آرام کی غرض سے سوئی ہے۔ پھر ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ نیند ہی نیند میں کوما میں چلی گئی؟ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی نبض کی رفتار کم ہوتی جا رہی ہے۔ میں خود بہت پریشان ہوں، آپ کو کیا بتاؤں؟ امی نے یہ سنا تو وہ صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ ابو نے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے ابو کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، حوصلہ رکھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر کمرے سے چلا گیا۔ امی نے کہا، مشل کے ابا، خدا کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جائیں، میری بچی کے لیے دعا کرائیں۔ میری بچی کو کسی کی نظر لگی ہے، خدا کے لیے جائیں اس سے پہلے کہ ہم اپنی بیٹی کھو دیں۔ ہم پہاڑی سے نکلے مخالف سمت میں جا رہے تھے۔ شہزادے نے کہا، بابا نے مجھ سے میری طاقت چھین لی ہے، اس لیے میں بھی اب تمہاری طرح ہوں۔ اگر ہم کالی پہاڑی کے اس پار پہنچ گئے تو کوہکاف سے چلے جائیں گے۔ میں نے کہا، کیا آپ بھی انسان بن سکتے ہیں؟ شہزادے نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں شاید، دیکھو کیا بنتا ہے۔ اتنے میں تیز طوفان آ گیا۔ شدید طوفان تھا، مٹی اڑ اڑ کر ہمارے منہ پر آ رہی تھی۔ شہزادہ چلایا، مشل، میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لو۔ ایسا لگ رہا تھا طوفان ہمیں اڑا کر لے جائے گا۔ میں نے کہا، شہزادے، میں خود کو سنبھال نہیں پا رہی۔ چند لمحے بعد طوفان رک گیا۔ ہم نے اپنی آنکھیں کھول دیں مگر ہم محل کے باہر کھڑے تھے۔ سامنے شہنشاہ کا تخت لگا ہوا تھا۔ تخت کے ارد گرد شہنشاہ کے خاص جن کھڑے تھے۔
باقی کوکاب کے سارے جنات کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ شہنشاہ نے کہا، شہزادہ افروز، اب کیا تم ایک انسان زادی کے لیے ہم سے بغاوت کرو گے؟ شہزادے نے کہا، تو آپ اس انسان زادی کو قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ شہنشاہ غصے سے چلایا، شہزادے، یہ ہماری روایت کے خلاف ہے اور تم یہ اچھی طرح جانتے ہو۔ شہزادے نے کہا، تو آپ مجھے کوکاب سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ مجھے آپ کی اس بناوٹی دنیا میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ شہنشاہ بولا، جب سے تم نے اس لڑکی کو دیکھا ہے تمہاری دلچسپی تب سے ختم ہو گئی ہے۔ مجھے غصہ مت دلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بیچ میں درار ڈالنے والی اس وجہ کو ہی میں مار ڈالوں۔ شہزادہ چلایا، بابا، آپ صرف شہنشاہ ہیں اور شہنشاہی بن کر سوچ رہے ہیں، باپ بن کر سوچتے تو آپ کا رویہ مختلف ہوتا۔ شہنشاہ نے کہا، تم میرے بیٹے ہو، میں باپ بن کر ہی سوچ رہا ہوں، اس لیے نہیں چاہتا کہ تم اپنی زندگی کا کمزور فیصلہ کرو۔ شہزادے نے کہا، بابا، میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ شہنشاہ چند لمحے تو خاموشی سے شہزادے کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، تو تمہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ شہنشاہ نے سپاہیوں سے کہا، اس لڑکی کو کالی کوٹھڑی میں بند کر دو، اس کوٹھڑی کی جان لیوا گرمی سے یہ خود تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ شہزادہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جنات جو میری طرف بڑھ رہے تھے انہیں روکتے ہوئے بولا، میں حکم دیتا ہوں وہیں رک جاؤ۔ بابا، آپ اپنے بیٹے کو کھو دیں گے۔ شہنشاہ نے کہا، کھو تو دیا ہے، اب تو صرف بدلہ لینا ہے۔ شہزادہ بولا، نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ شہنشاہ نے کہا، رک کیوں گئے ہو؟ پکڑو اس لڑکی کو۔ میرے اندر سے ڈر خوف ختم ہو گیا تھا، بلکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ محبت کو قبولیت بڑی مشکل سے ہی ملتی ہے، چاہے کوئی بھی دنیا ہو۔ جنات ہماری طرف بڑھ رہے تھے، اتنے میں ایک آواز آئی، رک جائیں شہنشاہ۔ ہم نے پلٹ کر دیکھا، سفید لباس میں ملبوس ایک باریش بزرگ ہاتھ میں تسبیح لیے کھڑے تھے۔ شہنشاہ نے اپنے جنات کو رکنے کا حکم دیا۔ بزرگ ہمارے قریب سے گزرے اور شہنشاہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور بولے، شہنشاہ، میں انسانوں کی دنیا سے آیا ہوں، شاید آپ نے میرا نام سنا ہو، عامل حسین علی۔ آپ کے کوکاب کے کچھ جنات بھی میرے مرید ہیں، اس لڑکی کو چھوڑ دیں اور میرے ساتھ جانے دیں، یہ لڑکی بے گناہ ہے۔ شہنشاہ نے کہا، میں آپ کو جانتا ہوں اور میں تو اس لڑکی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ میرے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ میرا بیٹا میرے خلاف ہو گیا ہے، لہٰذا مجھے اس بغاوت کو کچل ہی دینا چاہیے۔ عامل صاحب نے گہری سانس بھری اور بولے، مشل بیٹی، کچھ چیزیں اس قدر ناممکن ہوتی ہیں کہ وہ ہماری دسترس سے باہر ہوتی ہیں۔ تمہاری روح یہاں قید ہے اور تمہارا جسم وہاں ایک ہسپتال میں کوما کی حالت میں بے سدھ پڑا ہے۔ تمہاری ماں تمہارے پاس بیٹھ کر مسلسل آنسو بہا رہی ہے۔ کیا تم ان سب کو بھول چکی ہو جنہیں پیچھے چھوڑ آئی ہو؟ شہزادے نے کہا، آپ یہاں سے چلے جائیں، مگر عامل صاحب نے اپنا تسبیح والا ہاتھ میرے سر پر رکھا، کچھ پڑھ کر مجھ پر دم کیا اور بولے، کچھ یاد آیا؟ مجھے امی اور ابو کے چہرے یاد آنے لگے تھے جنہیں میں تقریباً بھول ہی چکی تھی۔ شہزادے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور چند قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ بابا، آپ نے مجھ سے میری طاقت چھین لی ہے، یہ آپ اچھا نہیں کر رہے۔ عامل صاحب نے کہا، رک جاؤ شہزادے، تم میرے بیٹوں جیسے ہو، محبت میں ضد نہیں ہوتی، محبت میں تو صبر اور عاجزی ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے۔ شہزادہ بولا، میں کسی صورت اپنی محبت قربان نہیں کروں گا۔ اسی لمحے چند جنات نے شہزادے کو پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا وہ بے ہوش ہو گیا۔ جنات اسے لے کر محل کے اندر چلے گئے۔ شہنشاہ اپنے تخت سے اتر کر نیچے آیا اور بولا، عامل صاحب، اس لڑکی کو اس کی دنیا میں واپس لے جائیں، میں اپنے بیٹے کو سنبھال لوں گا اور اسے اس اسکول میں دوبارہ جانے نہ دیں۔ عامل صاحب نے کہا، جی ٹھیک ہے۔ وہ میری طرف مڑے اور بولے، بیٹی، تمہارا غم تمہاری ماں کی جان لے لے گا، میرے ساتھ چلو۔ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، میں عامل صاحب کے ساتھ چل پڑی۔ چلتے ہوئے میری نظر جنات کے ہجوم پر ان دو بچوں پر پڑی جو مجھے دیکھ کر سسکیاں لے کر رو رہے تھے، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ان میں سے ایک عاقل اور دوسرا بچہ وہ تھا جو اسکول میں مجھے ملا تھا۔ امی میرے پاس بیٹھی میرے ہاتھ سہلا رہی تھی اور بری طرح رو رہی تھی۔ اچانک میری سانس تیز تیز چلنے لگی۔ امی نے یہ دیکھا تو اٹھیں اور کمرے سے باہر بھاگیں، اور جلد ہی ڈاکٹر اور نرس بھی کمرے میں آ گئے۔ مجھے ہوش آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا اور بولے، فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی کو ہوش آ رہا ہے۔ شام تک مجھے ہوش آ چکا تھا۔ امی میری بلائیں لے رہی تھی۔
ابو عامل صاحب کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ عامل صاحب نے ایک تعویذ امی کو دیا اور بولے یہ بیٹی کے بازو پر باندھ دیں اور 40 دن بعد اسے اتار کر نہر میں پھینکوا دیں۔ ایک ہفتے بعد ڈاکٹر نے مجھے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا۔ ہم گھر آئے تو امی نے مجھے میرے کوما میں جانے سے لے کر اب تک کی کہانی سنائی۔ ابو نے میرا ٹرانسفر کسی اور اسکول میں کرا دیا۔ میں اکثر افروز کو تنہائی میں یاد کرتی ہوں۔ وہ میرے خوابوں کا شہزادہ تھا جو میرے خوابوں میں ہی رہ گیا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔